بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیاں وصول کرتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں اور ہمدردیاں بھی وصول کرتے رہیں۔ ویورز، ہم آج آپ کو بتائیں گے استخارہ کے بارے میں اور مشورے کے بارے میں۔ قرآن کریم میں دو چیزوں کا استخارے کا جو ذکر ہے وہ حدیث میں ہمیں سکھایا گیا ہے، اور مشورے کا جو حکم ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو استخارے کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی، اور وہ اکثر مسائل کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور ہر کام میں دوسرے سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے استخارہ کریں، اور وہ بھی فون پر کہتے ہیں۔ اور اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اشتہارات دے دیتے ہیں، اخبار میں ایڈ دیتے ہیں، ٹی وی پر ان کے ایڈ آ جاتے ہیں کہ آپ ہم سے استخارہ کروا لیں۔ اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فیس مقرر کی ہے کہ اتنی فیس ہمیں دیں، اور پھر ہم جو ہے نا آپ کے لیے استخارہ کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ ضروری یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے لیے خود استخارہ کرے، اور یہ اصول ہے کہ اگر بیٹی کا رشتہ ہے تو بیٹی اپنے لیے استخارہ خود کرے، اس کی ماں نہیں کر سکتی، اس کا باپ نہیں کر سکتا۔ اگر لڑکا کا رشتے کا مسئلہ ہے تو وہ اپنے لیے خود استخارہ کرے، اس کے ماں باپ کی استخارہ نہ کریں۔ اگر کر لیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ بیٹا اپنے لیے استخارہ کرے، بیٹی اپنے لیے استخارہ کرے، اور جو بندہ کاروبار کے لیے کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے خود استخارہ کریں۔ اور جب اپنے لیے خود استخارہ کریں گے تو اس کے اندر خلوص بھی زیادہ ہوگا، اور دل کی تڑپ بھی زیادہ ہوگی، اور ہر بندہ پھر مطلب ہے کہ بالکل اس کا دل کو تسلی ہوگی۔ اگر مطلب کسی دوسرے سے کہہ دیں آپ ہمارے استخارہ کریں، آپ اگر مجھے کہتے ہیں میں آپ کے لیے استخارہ کرتا ہوں، بھائی مجھے آپ کے لیے اس میں وہ چیز نہیں ہوگی کہ جو خود آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی جب آپ اپنے لیے استخارہ کر رہے ہوں گے تو آپ کی جو تڑپ ہوگی، آپ کی جو دل کے اندر جو جذبہ ہوگا، جو خلوص ہوگا، وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ کا وہ ذاتی اپنا مسئلہ ہے۔ اگر میں کروں گا تو میرے اندر وہ چیز، وہ خلوص، وہ سسٹم پھر وہ نہیں ہوگا کہ جو آپ کے اندر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک استخارے کا اور دوسرا جو نا مشورے کا۔ تو مشورے کا حکم جو ہے یہ قرآن کریم میں ہے، پوری صورت ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اے نبی آپ جو ہے نا وہ مشورہ کیا کریں، اپنے دوستوں سے مشورہ کریں، یعنی صحابہ کرام سے۔ اور استخارے کا جو حکم ہے وہ قرآن پاک سے۔ اور فوقیت کس کو ہوتی ہے کہ جو مسئلہ جو حکم قرآن میں آتا اس کو فوقیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ہم آج کل ہمارے ہاں ایسی ایک سسٹم ہے کہ مشورہ جو ہے نا کوئی کرتا نہیں ہے۔ استخارہ بڑا آسان ہے، جی آپ استخارہ کر لیجیے، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں یہ حل کریں یا نہ کریں۔ یعنی کہ استخارے کا ہم آسانی کے لیے جو ہے نا خود ہی دوسرے کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ اور مشورے کا یہ حکم ہے کہ مشورے میں جو ہے وہ مشورے کے اندر بھی خیر و برکت رکھی ہے۔ اور یہ سسٹم کیا ہے، یعنی ایک طرف مشورہ اور دوسری طرف سے استخارہ ہے۔ جب کسی معاملے میں ہم سوچ و بچار کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، یہ کاروبار ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، یا یہ معاملات ہمارے لیے بہتر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ہم اس تذبذب سے نکلنے کے لیے چاہتے ہیں، اس تذبذب سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، تو ہمارا ذہن میں فوری طور پہ آ جاتا ہے کہ مشورہ ہے جی۔ تو اسی طرح سے استخارہ کے بھی ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو مشورہ آپ دیکھیں گے جو حضور علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہا، تو آپ نے اپنے قریبی ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی ساتھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح اہم مسئلہ ہوتا، معاملہ ہوتا، تو وہ آپس میں مشورہ کرتے اور یہ آپس میں خود استخارہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ملتی کہ کوئی صحابی جو حضور علیہ السلام کے پاس گیا ہو اور اس نے جا کر یہ کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یا میں یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے استخارہ کریں۔ اور یا حضور علیہ السلام نے کسی سے نہیں فرمایا کہ میں آپ کے لیے استخارہ کرتا ہوں، یعنی جو کام کرنا تھا انہوں نے خود کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ یہ معاملات صحابہ کرام کی زندگی میں تھے، رشتے بھی ہوتے تھے، اور اسی طرح کاروبار بھی ہوتے تھے، تو اسی طرح نکاح بھی ہوتا ہے۔ یعنی سارا سسٹم جو آج کل ہے اسی طرح یعنی کہ زندگی اس وقت بھی چل رہی تھی، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے جو ہے نا مشورہ بھی کیا اور استخارہ بھی کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ مشورے کی کتنی طاقت ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ طے ہوا تھا
کہ ان کو جو ہے وہ مشورے میں یہ طے ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر جو انہیں چھوڑ دی جائے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ یہ لوگ کل پھر گستاخ بن کر ہمارے لیے لڑنے کے لیے آ جائیں گے حضور علیہ السلام سے، لہٰذا ان کو جو نا قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے، لیکن مشورے میں یہ بات طے ہو گئی کہ ان لوگوں کو فدیہ لے کر جو ہے نا چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کی وجہ سے جو ہے نا عتاب ہٹا دیا، تو یعنی عذاب اپنا ہٹا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مشورے کی کتنی زیادہ طاقت ہے، مشورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ تو اسی طرح سے آج کل یعنی کہ مشورہ تو کوئی کرتا نہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کام ہو، تو ہم جو ہے یہ لوگ بڑی آسانی چاہتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ دوسرے کسی کو پتہ نہ چلے، اور میرے بھائیوں کو پتہ نہ چلے، میرے رشتہ داروں کو پتہ نہ چلے، تاکہ خفیہ طریقے سے میں کسی سے پتہ کر لوں بھائی کہ میرے لیے آپ استخارہ کر لیں تاکہ میرا کام آسانی سے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، مشورے کے اندر بھی برکت رکھی ہے اور استخارے کے اندر بھی برکت رکھی ہے۔ اور استخارہ جو ہے نا خود کیا جاتا ہے۔ استخارہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت موصلات حاجات سونے سے پہلے پڑھیں۔ میں آپ کو استخارے کا جو طریقہ بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ اس ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں، یعنی پہلی دفعہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بل کا بٹن اس کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو اسی طرح سے آپ 2 رکعت موصلات حاجات نفل پڑھیں، اور اس کے بعد آپ سونے سے پہلے ایک دعا ہے استخارہ کی کہ تمام کتب کے اندر موجود ہے، تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، اس دعا کو آپ خود پڑھ لیں، یعنی نفل پڑھ اس کے بعد خود پڑھ لیں۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور کو کہہ دیں وہ پڑھ دے، اور اس کا آپ ترجمہ ذہن میں رکھ لیں۔ یعنی اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں بڑا آسان ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، پھر اپنی بے بسی کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس دعا میں یہ کہا گیا یا اللہ یہ کام میرے لیے بہتر تو آسانی فرما، بہتر نہیں تو مجھ سے دور فرما، یعنی دنیا آخرت دونوں کے لیے۔ اس طرح یعنی کہ پورا ترجمہ آپ کسی سے کہہ دیں کہ وہ پڑھ دے، اور آپ اس کو آپ سن لیں، اور سننے کے بعد آپ سو جائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس سونے کی دعا وہ اس طرح پڑھیں کہ یا خبیر اخبرنی، یا خبیر اخبرنی، یعنی اس ورد کو کرتے ہوئے آپ سو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے خبر دانے والے مجھے اس کام کے بارے میں بتا دیے کہ یہ کیا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر خواب میں آپ کو کوئی چیز صاف نظر آتی ہے، حلال جانور نظر آتا ہے، اور سفید چیز نظر آتی ہے، سفید کپڑا نظر آتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر رکھی ہے۔ اور اسی طرح اگر اس چیز میں آپ کے لیے مطلب آپ کو رات کو کوئی کالی چیز نظر آتی ہے، کوئی آپ کو حرام جانور نظر آتا ہے، کوئی حرام چیز نظر آتی ہے، یا کہیں آگ نظر آتی ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کام میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اس میں نہ ہے۔ اور اگر اسی طرح سے آپ صبح اٹھے اور آپ کا جو دل مطمئن ہے، تو پھر بھی اس کام کو آپ اوکے کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف میں ہاں ہیں۔ اور چوتھی پوزیشن یہ ہے کہ آپ صبح اٹھے، آپ کے دل میں مطلب ہے کہ بالکل نہ ہاں ہے نہ ہے، یعنی کوئی صورتحال آپ کو نظر نہیں آتی، تو تب بھی اس کام کے اوپر آپ اوکے کر دیں، یس کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام میں ہاں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کام میں استخارہ ہوتا ہے یا جس کام میں مشورہ ہوتا ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ شر کو نکال دیتے ہیں اس کام سے، اور خیر کو داخل کر دیتے ہیں، اور آپ جو فتنے میں نہ پڑیں، اس کام کو پھر خود ہی کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ پھر مطلب ہے کہ لوگوں سے کہتے پھریں کہ بھائی ہم نے استخارہ کیا ہے، ہمیں نہ کوئی چیز مطلب ہے کہ کوئی چیز کالی نظر آئی ہے، نہ ہمیں کوئی چیز سفید نظر آئی ہے، نہ ہمارا دل مطمئن ہے، ہم کیا کریں؟ تو پھر اس میں آپ فتنے میں نہ پڑیں، آپ آزمائش میں نہ پڑیں، اور اس کام کے اوپر آپ اوکے کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کام بھی آپ کے لیے بہتر نظر آتی ہے، یا کہیں آگ نظر آتی ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کام میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اس میں نہ ہے۔ اور اگر اسی طرح سے آپ صبح اٹھے اور آپ کا جو دل مطمئن ہے، تو پھر بھی اس کام کو آپ اوکے کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف میں ہاں ہیں۔ اور چوتھی پوزیشن یہ ہے کہ آپ صبح اٹھے، آپ کے دل میں مطلب ہے کہ بالکل نہ ہاں ہے نہ ہے، یعنی کوئی صورتحال آپ کو نظر نہیں آتی، تو تب بھی اس کام کے اوپر آپ اوکے کر دیں، یس کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام میں ہاں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کام میں استخارہ ہوتا ہے یا جس کام میں مشورہ ہوتا ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ شر کو نکال دیتے ہیں اس کام سے، اور خیر کو داخل کر دیتے ہیں،
اور آپ جو فتنے میں نہ پڑیں، اس کام کو پھر خود ہی کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ پھر مطلب ہے کہ لوگوں سے کہتے پھریں کہ بھائی ہم نے استخارہ کیا ہے، ہمیں نہ کوئی چیز مطلب ہے کہ کوئی چیز کالی نظر آئی ہے، نہ ہمیں کوئی چیز سفید نظر آئی ہے، نہ ہمارا دل مطمئن ہے، ہم کیا کریں؟ تو پھر اس میں آپ فتنے میں نہ پڑیں، آپ آزمائش میں نہ پڑیں، اور اس کام کے اوپر آپ اوکے کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کام بھی آپ کے لیے بہتر